میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہم ایشوز پہ تو روزانہ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں مسائل ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی کا۔ اور اس وقت جو اس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جولائی تک کہیں ڈیفالٹ نہ ہو جائیں، کیونکہ 207 سے اب کراس کر چکا ہے ڈالر۔ لیکن اس پہ بات کرنے ہم کس سے کر رہے ہیں، ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک اور خطاب کیا جو وہ اسپیچ کیا کرتے ہیں۔ اچانک وہ آتے ہیں اور اچانک سے وہ بولتے ہیں، اور انہوں نے اس میں نیشن کو کال دے دی ہے پروٹیسٹ کی ایک مرتبہ پھر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کے خلاف اتوار کی رات کو، سنڈے نائٹ کو 9 بجے آپ سب، پوری قوم، سب لوگ باہر نکلیں اور پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلیں۔ اور وہ خود 10 بجے اپنے گھر سے بگ سکرینز پر خطاب کریں گے لوگوں سے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور کچھ انہوں نے اور بھی باتیں کی جو جب میں سوال کروں گی تو اس کے بیچ وہ والی باتیں بھی شامل کر لیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، کافی دنوں کے بعد، ایک مرتبہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں، زبیر فیصل عباسی صاحب ہیں، جو کہ پبلک پالیسی اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی اور بھی ایکسپرٹیز ہیں، خود نہیں بتاتے لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گی۔ جیسے کہ یہ سرویز جو آتے ہیں اس میں کس طریقے سے وہ ہوتا ہے، اس میں ماسٹر مطلب ایکسپرٹیز ہیں ان کی، ریفارمز، ایجوکیشن، سوشل جسٹس، پھر اس کے علاوہ ٹریڈ انڈسٹری پر بھی وہ بات کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، انٹرنیشنل اگر ہم لے لیں ایس ڈی جیز اور ان کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے، اس پہ وہ بہت اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، اور شیوننگ کے المنائی ہیں۔ بہت شکریہ زبیر فیصل عباسی صاحب فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ زبیر صاحب، پہلا سوال آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں۔ سر، اکانومی پہ تو بات کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے کچھ ایسا حل ڈھونڈنا ہے، کیا کریں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاست چل رہی ہے اس پہ بھی اگر آپ جو بھی کہنا چاہیں۔ خان صاحب نے اب ایک اور کہہ دیا کہ میں پروٹیسٹ کروں گا اور سب لوگ نکل آئیں، خود وہ خطاب کریں گے بگ اسکرینز پہ، لوگ نکلیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بارودی سرنگ بچھائی تو ہماری حکومت کو انہوں نے ڈی ریل کیوں کیا، اور اگر ان کی حکومت چلتی رہتی تو سب کچھ صحیح چلتا رہتا، یہ سچویشن نہ ہوتی۔ اور حکومت کی طرف سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انہوں نے IMF پلان کے ساتھ جو گن کیا اس کے بعد سے جو ہے یہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کی جو سچویشن ہے، یہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنوری سے پہلے تو تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ وہ پیورلی پولیٹیکل کرائسس تھا، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں اکنامک اوور ٹونس تھے، لیکن وہ اتنے شدید نہیں تھے، اتنے گریو نہیں تھے۔ اس کو تھوڑی سی ذمہ داری کے ساتھ اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا۔ لیکن جب یہ یوکرین والا کرائسس کھڑا ہوا ہے، جب رشیا نے اٹیک کیا ہے یوکرین پہ، اس کے بعد پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بالکل چینج ہو گئی، اور اس کی نظیر شاید ماضی میں نہیں ملتی۔ جو بیلنس آف پیمنٹس کا یا کیڈ کا، جس کو آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اور فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اس سے پاکستان عام طور پر نبردازمہ ہوتا رہا ہے، اور اس میں سے وہ نکل بھی آتے ہیں جب یہ IMF سے کچھ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لے لیتے ہیں، کچھ تھوڑی سی ریفارمز کر لیتے ہیں، ٹیرف اسٹرکچر کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنا میجر پبلک فائنانس کو ابھی تک نہیں ایڈجسٹ کر سکے، لیکن وی گیٹ سم منی فرام سم ویئر، اور ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو یوکرین کے ساتھ جو پرابلم ہوا وہاں پہ، اس کے بعد اور گلوبل ریسیشن کی طرف چلے گئے پوسٹ کووڈ سچویشن میں، تو یہ 2-3 پرابلم انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ہو گئے ہیں جو یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھداری سے، وزڈم سے چلیں۔ پروٹیسٹ کی کال دینا، مجھے خان صاحب کے اندر ایک جو ٹینڈنسی نظر آتی ہے، وہ شاید ان کے اندر جو دل میں جو سوشل سٹوری ہے وہ تھوڑی سی ایسی ہے کہ اگر میں نہ ہوا تو پھر ساری چیزیں ٹوٹ جائیں، میں نہ ہوا تو پھر باقی کچھ بھی باقی نہیں بچنا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سونامی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور سونامی کوئی بہت پازیٹیو ورڈ نہیں ہے کسی بھی سینس میں۔ کسی بھی سینسیبل آدمی سے کہیں کہ میں سونامی لے آؤں گا تو وہ ایک دفعہ وہ آپ سے گھبرائے گا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، رحمتوں کی بارش نہیں، سونامی۔ اچھا، اسی طرح پھر کی جو سوشل سٹوری دوسری اپنی بلڈ کی انہوں نے ساری، وہ سری لنکا کو یہ سامنے رکھتے ہیں، اور سری لنکا میں چونکہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سری لنکا میں چونکہ یہ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا ہے۔ سو یہ جس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں یوزلی ڈسٹرکٹیو ہیں، جو مجھے بڑا پینفلی ان کی تقریریں بھی پینفل ہوتا ہے، ان کی تقریروں کو سننا، ان کی گفتگو کو سننا، کہ کوئی کنسٹرکٹیو بات یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس پہ ایمفسس ہوتا ہے کہ میرے علاوہ سب چور ہیں، اور باقی اس ملک کے اندر تباہی آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو میں آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے آتی ہے۔ سو یہ ایک تھریٹننگ اینڈ ڈومز ڈے سیناریو اینڈ پیسمزم
اور اپنے آپ کو نجات دہندہ کے طور پہ پیش کرنا، یہ ان کا ایک پاس ڈیپینڈنس ہے، ان کے اندر ایک یہ ہے. لیکن یہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں وہ اس چیز کی متقاضی نہیں ہے، متحمل بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوں. پاکستان کو اس وقت بہت سنجیدگی سے اپنی اکنامک سچویشن کو ریسکیو کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈیفالٹ سے بچنا ہے. ڈیفالٹ مذاق نہیں ہے، جیسے سونامی مذاق نہیں ہوتا ویسے ہی ڈیفالٹ بھی مذاق نہیں ہے. سری لنکا میں آپ دیکھیے انہوں نے بچوں کے ایگزام نہیں لیے کیونکہ بس پیپر نہیں، پیسے نہیں ہیں پیپر امپورٹ کرنے کا. اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں، آپ آئل پاکستان میں پروڈیوس نہیں کرتے ہیں، اور اگر آپ کا لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھلے گا آپ کو آئل نہیں ملے گا، تمام ملک جیم ہو جائے گا. اٹ از ناٹ این ایزی سچویشن. آپ کو بجلی نہیں ہوگی، آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا، آپ کے پاس ایون ڈیفینس کی ساری مشینری جو ہے، آپ کی جو سرحدیں ہیں یہ ساری اس وقت تک ہی چلتی ہیں، اس وقت تک گارڈ ہو سکتی ہیں، آپ کی یہ مشینری آپریشنلائز ہو سکتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، پولیس سروسز کی، لا اینڈ آرڈر کی، جب آپ ڈیفالٹ کی پوزیشن میں نہیں جاتے. پاکستان کو بھی اپنے آپ اس وقت سچویشن بہت سنجیدہ ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ میرے خیال کے مطابق آپ کی اپوزیشن، جس کو میں عمران خان کو اپوزیشن سمجھتا ہوں، بے شک وہ پارلیمنٹ کے باہر ہیں لیکن پارلیمنٹ میں بھی ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور ہم بھی چلیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں. آپ کی آرم فورسز کو، آپ کی جو ڈیفینس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو، پارلیمنٹیرینز کو، اور بزنس کمیونٹی کو، ان ساروں کو بیٹھنا، اور پاسبلی سول سوسائٹی کو، آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ نے اس کرائسس کو مینج کرنے کا سوچنا ہے. ابھی اس وقت آپ کو بہت کثیر تعداد میں ڈالرز نہیں ملیں گے. آپ کو آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں جانا ہے، آسٹیرٹی کی طرف جانا. آسٹیرٹی صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی اسپینڈنگ آپ کم کر لیں اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کو اپنی کنزمپشن پیٹرنز بھی چینج کرنے ہیں. اگر آپ لوڈ شیڈنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بجلی کم استعمال کرنی ہے. آپ کو ہر سطح پہ، ہاؤس ہولڈ لیول پہ بھی، انسٹیٹیوشنل لیول پہ بھی، اور لارجر جو آپ کی فیکٹریز ہیں وہاں پر بھی آپ کو یو ہیو ٹو بی ریئلی ویری کیئرفل. پانی بھی، گیس بھی اور بجلی بھی، یہ تینوں ریسورسز جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کے، آپ کو ان کو بڑا کیئرفلی، اور اس کے اوپر اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ لیڈرشپ اکٹھی بیٹھ کے لوگوں سے کوئی اعتماد میں نہیں لیتی. اور یہ اقتدار دیکھیں، عمران خان صاحب کے پاس دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اقتدار 1 سال کے بعد الیکشن ہوں گے، ان کے پاس دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اگر یہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یہ کرائسس میں چلا جاتا ہے، آپ کے پاس اقتدار میں آنے کا امکان نہیں ہوگا، اور وہ بہت یوز لیس ہوگا آپ کے لیے، کسی کے لیے بھی. سو یو ہیو ٹو سیو دی بوٹ. یو کین آلویز بیکم کیپٹن اگین. یہ ملک نے ابھی بھی آپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہوں گے، آپ کو ووٹ بھی دیں گے، ایٹ لیسٹ کے پی سے آپ کو ضرور ووٹ ملیں گے. سو یو ہیو ٹو بی ریئلی پیشنٹ. آپ تھوڑا سا وقت کی نزاکت کو سمجھیے. لاؤبالی کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہے کہ ابھی ہم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، کل دوبارہ کھیل لیں گے. یہ باہر تو دس از اے ویری سیریس سچویشن. پیپلز لائفز اینڈ لائیولیہڈز آر ایٹ اسٹیک. اور یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے. ہمارا جو بائی لا پاکستان جتنا لون لے سکتا ہے، ریز کر سکتا ہے، وہ 60% ہے، لیکن آپ نے اس وقت 76% آف جی ڈی پی آپ کراس کر رہے ہیں. اینڈ دس از اے ویری سیریس سچویشن. آپ کے پاس زیادہ اسپیس نہیں ہے، اور دیر از اے لمٹ. اس کے بعد انفلیشنری پریشر آتا ہے، اور ابھی بھی پاکستان میں انفلیشنری پریشر آپ کے سامنے ہے. تو ہم جیسے پھر آگے چلتے ہیں، میرا عمران خان صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ تھوڑی سی پیشنس کا مظاہرہ کریں، اور کوشش کیجئے کہ جس طرح باقی لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ادھر آ گئے، لیکن they are talking to one another and they're talking very seriously. Armed Forces نے وہ کہ میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں، جو میری کیلکولیشن ہے، ان کو شاید زیادہ فورگو کرنا چاہیے تھا اپنا شیئر، لیکن چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انکریز نہیں کیا، ہم نے صرف اس کی جو انفلیشن کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کی ہے. اینڈ دے سے دیٹ دے ول اسپینڈ لیس. سو عمران خان صاحب کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے، اور میرے خیال بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور ایز اے ٹرو اپوزیشن، جسے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری اسٹائل ہے، اس میں کہتے ہیں ہر میجسٹیز لوئل اپوزیشن. تو آپ کو اس اسپرٹ کے ساتھ، اس ملک کی نیشنلسٹ اسپرٹ کے ساتھ لوئل اپوزیشن کے طور پر بات کرنی ہے. باقی الیکشنز ہوتے رہیں گے، پیپل ول ووٹ فار یو، پیپل ٹریٹ یو ایز. جی
بالکل زبیر صاحب، آپ کی وہ بات تو یہ شاید نہ مانے، شاید کیا مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں مانیں گے یہ بات ہماری، لیکن یہ جو وہ جس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو ٹھیک تھا. تو جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ کہ اگر عمران خان ہی رہتے تو یہ سچویشن نہ آتی، کیونکہ اور جو موجودہ حکومت ایک بات کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ خراب کیا، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑے. اس کے اوپر آپ اگر شارٹ ریپلائی کرنا چاہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھیں. نہیں، سچویشن پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے بعد کچھ تھوڑا سا ہم سنبھلے تھے، لیکن پاکستان کا جو اصل کرائسس ہے، جو اسٹرکچرل کرائسس ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری گروتھ 4% سکسیڈ کرتی ہے تو our economy become hungry, and to quench that hunger we import. اینڈ جیسے ہی آپ ایون ایکسپورٹس بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس امپورٹ بل بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ایکسپورٹس، آپ کے انڈسٹری کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اٹ ڈیپینڈس اپون امپورٹس. لارج آپ کو مشینری ساری کے ساتھ، وی آر ناٹ مشین میکنگ مشین کے، وی ڈو ناٹ ہیو مشین میکنگ کیپیبلٹیز، یا مشین میکنگ مشین کیپٹل گڈس ہم نہیں بناتے. سو آپ نے ماڈرنائز بھی کرنا ہوتا ہے، اور آپ نے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو پارشلی آپ کے ایکسپورٹ سے فنڈ ہوتا ہے، پارشلی آپ کے پاس ریمیٹنسز سے پیسے آ جاتے ہیں، پارشلی طرف فنڈ ریز کرتے ہیں، جیسے آئی ایم ایف سے آپ لیتے ہیں یا اور ڈونر سے آپ لیتے ہیں پیسے. تو وہ سچویشن پاکستان کی ٹھیک نہیں تھی. آپ کو جو اکنامک اسٹریٹجی چاہیے تھی وہ اس کو کہا جاتا ہے گروتھ وتھ اسٹیبلٹی. آپ گروتھ 6% کیا آپ 8% 9% بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے نتیجے میں ملک میں میکرو اکنامک انسٹیبلٹی لے آتے ہیں کہ آپ کا جب قرضہ زیادہ چڑھ جاتا ہے تو قرضے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سے پیسے، آپ نے ڈیفیسٹ فائنانس کر کے، نوٹ چھاپ کے، لوگ بینک سے لے کے پیسے آپ نے اکانومی میں ڈال دیے، جس سے آپ نے سپلائی بڑھا دی منی کی. جب سپلائی بڑھتی ہے اور گڈس اتنے زیادہ انکریز نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی a lot of money chasing fewer goods, so inflationary pressure آتا ہے. پاکستان میں پاکستان کو بہت کیئرفلی چلنا ہوتا ہے، اور گورنمنٹس کو بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ چیز، دونوں چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ، کیونکہ اس وقت ہم کوئی 8% کے قریب جو کیلکولیشن ہیں 8.6 کے قریب فسکل ڈیفیسٹ میں چلے گئے، which is very high, enormously high. اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی انسسٹینیبل ہے. اس وقت ریزرو جو ہمارے ہیں وہ 10 بلین سے نیچے چلے گئے ہیں. گو کہ اپنے امپورٹ ریسٹرکشنز، اب یہ امپورٹ ریسٹرکشنز اگر آپ پہلے لگا لیتے، اگر آپ گروتھ کے فیٹش میں مبتلا نہ ہو اور اس کی پالیٹکس میں نہ جائیں، تو آپ امپورٹس کو اس وقت روک سکتے تھے جس وقت کیٹ کا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ایمرج کر رہا تھا. اور میں نے بہت سے اکانومسٹ سے بات سنی، وہ کلوز ٹو عمران خان صاحب، ٹی وی پہ آ کے انہوں نے بات کی کہ ہم عمران خان صاحب کو یہ کہتے رہے، ان لوگوں کو بتاتے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ بیلنس آف پیمنٹ پہ توجہ دیجیے، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ نہیں، ہم جس طریقے سے اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پیسے دیتے رہیں. انہوں نے بہت پیسہ ریل اسٹیٹ میں ڈالا، کنسٹرکشن میں، اور بھی ایسے پروجیکٹس میں پیسہ گیا جو شاید اتنی تیزی سے ریٹرن آپ کو نہیں دیتا، وہ آپ کے ایکسپورٹ کو بوسٹ نہیں کرتا جتنا شاید آپ کو چاہیے. اور نہ ہمارے پاس ایسے کوئی سیکٹرز، پاکستان کی اکانومی کبھی بھی بہت ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی نہیں رہی ہے. اس کے لیے آپ کو کافی ٹرانسفارمیشن چاہیے. پرائمریلی آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن چاہیے. ہمارا پاکستان جو ہے ایکسپورٹ، یہاں کے ریجیمز ایکسپورٹ پیسمسٹ سے رہے ہیں اور امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف توجہ دی. تو اکانومی کی سچویشن پاکستان کی خان صاحب کے دور میں بھی بہت اچھی نہیں تھی. اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے تھے، اور ان سے خاص طور پہ یہ جو جس کرائسس میں پاکستان گیا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو کرائسس ہے، اس کی طرف سیریس اکانومسٹ، سیریس جو معیشت دان ہیں وہ ان کی توجہ دلاتے رہے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. دوسرا جو ملٹی پلائر ایفیکٹ آیا، جو انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ یہ یوکرین کا مسئلہ ہے، جو گلوبل پرائس انکریز ہوئی، اور اس نے پاکستان کے پرابلمس کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اچھا، اب وہ وقت تھا جس کے اوپر جو عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لینڈ مائنز انہوں نے بچائی، وہ وقت تھا جب ان کو اپنی اکانومی ہیٹ اپ ہو گئی تھی. اس میں منی سپلائی زیادہ تھی، کموڈیٹیز کم تھیں، آپ کے پاس پریشر تھا امپورٹ کا، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اکانومی کو جس سے کو عرف عام ہم کہتے ہیں ہیٹ اپ ہو گیا، تو آپ نے اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے. کول ڈاؤن کے لیے آپ دو چیزیں کرتے ہیں، ڈیمانڈ سپریشن بھی کرتے ہیں اور سپلائی بھی کم کرتے ہیں، تاکہ ایک اس ایکولیبریم پہ چلی جائے کہ اکانومی
کول ڈاؤن ہو سکے. انہوں نے کول ڈاؤن نہیں کیا. جو دوسرے لفظوں میں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے لینڈ مائن بچھائی ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے جہاں جس وقت آپ کو بریکس اپلائی کرنی تھی, جس وقت آپ کو مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرنی تھی, فسکل پالیسی ٹائٹ کرنی تھی, آپ نے گروتھ کے اوپر کمپرومائز کر سکتے تھے, آپ اس کو 5%, 4.5% کے قریب آپ اس کو رکھتے, اس کی طرف نہ جاتے کہ آپ نے 6% گروتھ لے کے دکھانی ہے, پی ایم ایل این کو آپ نے میچ کر کے دکھانا ہے, تو سچویشن کنٹرول میں آ سکتی تھی. لیٹ کرتے گئے انٹل کے اپوزیشن بھی اور the powers that be they become jittery کہ یار یہ نہیں مینج کر پا رہے ہیں ٹھیک طریقے سے, تو اس کو روکا جائے. وہ جو عمران خان صاحب نے بجائے اس وقت اکانومی کو کول ڈاؤن کرنے کے, مزید انہوں نے سبسیڈائز, مزید جو ہے وہ پیسے اکانومی میں انجیکٹ کر دیے سبسڈیز کی مد میں, جو آلریڈی ایلوکیٹڈ بھی نہیں تھا. وہ پیسے کہاں سے آئے, کیسے آئے, وہ ایک سوال ہے کہ آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ آپ نے کی جس نے اکانومی کو اور ہیٹ اپ کر دیا. تو یہ وہ لینڈ مائنز ہیں جو عمران خان صاحب نے, جس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک نیشنلسٹ اسپرٹ میں اکانومی کو مینج نہیں کیا, اور وہ سارے کا سارا برڈن جو ہے اس وقت ان کے پاس ہے. اب یہ نئی ایڈجسٹمنٹس کر رہے ہیں, دے ہیو اسٹارٹیڈ taxing the rich. They are trying to tax exemptions کو بھی کچھ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو سیلز ٹیکس میں exemptions ہیں, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے. جی پلیز ٹیک مائی کوسچن. میں اس میں اپنا کوسچن بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ یہی میں سوال آپ سے کرنے لگی تھی کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہماری, جو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل جس قسم کی وہ ایکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس وقت جو پالیسی ہے ہماری, اور جو آئی ایم ایف کے پلان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں, اور وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے مہنگائی تو بڑھے گی, اور مہنگائی آپ جان ہی رہے ہیں, اور ڈالر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کراس کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح سٹیپس لے رہے ہیں, اور ہم جس طرف جا رہے ہیں اس پہ ہم ملک کو وہ لائن کراس کرنے سے بچا لیں گے جو بات کی جا رہی ہے ڈیفالٹ کی؟ تو آپ ایسا سمجھتے ہیں, یا آپ اپنی طرف سے کچھ اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, یا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جو امیڈیٹلی فائر فائٹنگ ہے نا, جس میں اپنے اکانومی کو کول ڈاؤن کرنا ہے, اس کے لیے تو یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. یہ اسٹینڈرڈ اکنامک پرسکرپشنز اس کے قریب ملتی جلتی ہیں. دیکھیے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ آپ 7 ٹریلین روپے 7 ٹریلین روپیز آپ ٹیکسوں کی مد میں اکٹھے کر سکتے ہیں. اصل پیسہ یہی ہے پاکستان کے پاس. 7 ٹریلین روپیز آپ موجودہ جو پول میں پیسے پڑے ہیں مختلف الماریوں میں, مختلف جگہ لوگوں کی جیبوں میں سے آپ نکال کے 7 ٹریلین آپ لے سکتے ہیں. 7 ٹریلین میں اگر آپ اپنا گزارا کر لیں تو سب سے اچھا ہے. دس از دی بیسٹ آپشن. بٹ وی نو کہ 7 ٹریلین جب آپ لیتے ہیں, اس میں 2 ٹریلین جو ہے وہ ملٹری کے پاس چلا جاتا ہے, ان کی کوئی 1.5 ٹریلین کے قریب چلا جاتا ہے ان کے ڈیفنس کرنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں, پھر ان کی پینشن وغیرہ ڈال کے تو کوئی 2 ٹریلین کے قریب ڈیفنس میں چلا جاتا ہے. 3.5 ٹریلین آپ نے دینا ہے قرضوں کی مد میں, جو آپ نے آلریڈی قرضے لیے ہوئے ہیں, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. ایک بہت بڑا کمپوننٹ بن چکا ہے پاکستان کا, جس میں جو جہاں پہ عمران خان صاحب روک سکتے تھے لیکن بہت زیادہ قرضے لیے, جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ 80% تو نہیں 76% کے قریب ہم نے لیے. سو دے ایکچولی ایکسیپٹ واٹ دے ہیو ڈن. اچھا, اور دوسرا بڑا ہیڈ جو ہے وہ ہے کہ آپ نے کوئی 4 ٹریلین کے قریب آپ نے صوبوں کو دے دینا ہے. سو 4, 2 and 3 it actually makes more than your capacity to mop up money from taxation, جو آپ ریونیو سے آپ لے کے آ سکتے ہیں. اب آپ نوٹ چھاپیں گے یا آپ قرضے لیں گے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انہی مدوں میں جن میں آپ نے پیسے ایلوکیٹ کیے ہیں, ان کو آپ کم کر لیجیے. آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں ان کو آپ کم کر لیجیے, بجٹ کو اور چھوٹا کر لیجیے. جو کہ جس کے اوپر یوسف نظر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ کو 2 چیزیں کرنی ہیں. آپ نے فسکل ایفرٹ بھی بڑھانی ہے, ٹیکس بھی زیادہ کلیکٹ کرنا ہے ایگزمپشن چھوڑ کے, اور آپ نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں, خاص طور پہ جو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ڈیفنس کے, ان کو آپ کم کیجیے. آپ گورنمنٹ کے اندر بھی جہاں پہ فیٹ ہے, جہاں پہ کوئی ویسٹ ہے, اس کو آپ کم کیجیے. صوبوں کو تھوڑا سا ان سے نیگوشیٹ کیجیے کہ وہ کم ایکسپینڈیچر کریں, اور ان کے ساتھ آپ
NFC ایوارڈ کے لحاظ سے بھی تھوڑی سی ان کے ساتھ بات نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. پلس جو آپ کی اکانومی کے اسٹرکچر کے اندر جو ویسٹ ہے, جو آپ 11 بجے تک آپ مارکیٹ, اگر اتنا, میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا یو کے میں اور ہالینڈ وغیرہ میں, یورپین یونین میں, اگر وہ اسی طریقے سے رات کو اپنی مارکیٹس کو اوپن کرنا شروع کر دیں اور اسی طرح ویسٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس وقت وہاں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے گی. اور آسٹریلیا نے آلریڈی وارن کر دیا ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو کہ بیکاز دے آر فیلنگ شارٹیج ان سپلائی آف گیس اینڈ آئل, تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بھی لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑے. سو یو ہیو ٹو بی very careful in using resources, oil, gas and energy, plus supply of money. Short term میں یہ کہوں گا کہ جو گورنمنٹ نے ڈیسیژنز کیے ہیں وہ بہتر ہیں, اور یہی پہلے اگر آج سے آپ 6-7 ماہ پہلے اگر آپ یہ کر لیتے تو بہت اچھا ہو جاتا. اس وقت تک دیکھیں اور آپ کیسے کم کرتے ہیں ایکسپینڈیچرز کو, سبسڈیز ریڈیوس کرتے ہیں. سبسڈیز آر بیسکلی جہاں پہ بہت نیسسری ہے, جہاں پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جا سکتی ہے. جیسے ابھی انٹرنل گورنمنٹ کے اندر بہت ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا فرٹیلائزرز کو سبسڈائز کیا جائے کہ نہ کیا جائے. اگر فرٹیلائزرز کو سبسڈائز نہیں کریں گے تو آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی خراب ہوگی, اور ایگریکلچر کے خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کمپرومائز ہو جائے گی. اب پاکستان میں اگر انٹرنل ہم پروڈکشن نہیں کر سکتے تو باہر فوڈ کی پرائسز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. سو یو ہیو ٹو بی, یہ اتنا زیادہ ٹریڈ آفس ہیں, اتنی ٹرکی سچویشن ہے کہ تھوڑا سا پاؤں ادھر تھوڑا سا پاؤں ادھر اینڈ یو کین لوز دی گیم. تو یہ بہت, تو اس لحاظ سے گورنمنٹ نے ابھی تک جو کیا ہے وہ جو اسٹینڈرڈ اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں جو دنیا میں اسٹیبلشڈ ہیں, آسٹیرٹی کی, اسٹیبلٹی ود گروتھ, انہوں نے 5% ٹارگیٹ رکھا ہے. لیکن اگر آپ ان کو پرائیویٹلی پوچھیں, کچھ جو ہمارے اس وقت اکنامک مینیجرز ہیں, تو دے ول سے کہ ہم شاید 4%, 3 to 4% جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان شوڈ ناٹ ہیو ایکسیڈڈ ایون 2%. اس سے ٹھیک ہے آپ کے پاس جاب گروتھ نہیں ہوگی, لیکن یہ ڈیفالٹ سے آپ بچیں گے. آپ جو کرائسس امییننٹ بڑا کرائسس ہے, چھوٹے کرائسس میں تو آپ رہیں گے لیکن بڑے کرائسس سے آپ بچ سکتے ہیں. سو وٹ ان کنکلوژن وٹ آئی تھنک دیٹ وٹ گورنمنٹ ہیز ڈن is at this moment it is fine, it's the standard economic policy. If they really want to go even better, high road to growth, they should cut their defense and non-development expenditures. They should make more fiscal effort, tax the rich, wealth کو tax کرنے کا کچھ سوچیے اور بہت سنجیدگی سے. اس کے پھر آپ کو results within 6 months 7 months آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے جب آپ elections کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک, زبیر صاحب کیا وجہ ہوئی کہ انڈیا بنگلہ دیش آئی ایم ایف سے نکل گئے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے؟ ہم ابھی تک آئی ایم ایف پہ, کیا بیسک فیکٹر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں میرا امپریشن تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی جو انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہے اس کو بہت سنجیدگی سے نہیں لیا. ہم تھوڑے سے زیادہ ایک لوسر سی اپروچ رہی ہے اپنے اکنامک اسٹرکچر کے بارے میں, جس کی شاید میرے خیال میں ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے کہ ہمیں پیسے آسانی سے مل جاتے تھے. مطلب مشرف صاحب کے پیریڈ میں ہمیں کوئی $32 بلین مل گئے, وچ واز اے ونڈ فال گین. اب یہاں پہ ریجنل سیکورٹی ارینجمنٹس میں جس طریقے سے یہاں پہ رہے ہیں لیٹ 70s 80s تک, اس میں بھی ہمارے پاس پیسے تھے, ہمیں سپورٹ ملتی تھی, ہماری ایکسپورٹس کو یورپین یونین اینڈ یو ایس جو بڑی مارکیٹس ہیں ہمیں سپورٹ کرتی تھی. 60s میں بھی وہ کرتے رہے, ابھی بھی کرتے ہیں. ایون ایٹ دس مومنٹ ہمیں انہوں نے پروفیشنل ایکسیس دی ہوئی ہے اپنی مارکیٹس میں, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس چلتی ہیں EU کی, US کی, اور وہ جتنا پاسبل ہوتا ہے وہ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل گلوبل بزنسز میں پاکستان کو. اس کے ساتھ جو چیز پھر ہم سے اوور لک ہوئی وہ ہماری فوکس تھا اسٹرکچرل ریفارمز کا. ہمیں اپنی پبلک فائنانس کو بھی بہتر کرنا تھا, اپنے پبلک فائنانس کو, اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو انکریز کرنا تھا. آئل کی یہ جو سرکولر ڈیٹ آپ 2500 ارب کا سن رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک ہی بات ہے کہ آپ مہنگا تیل خریدتے ہیں اور اس سے مہنگی چیزیں ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس تیل کو بار بار اس کے پیسے ادا کر سکیں. تو آپ کو جب یہ پیسے آپ کے پاس ڈالرز کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی نہ کسی ڈونر کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف کو ایکچولی پرائمریلی آئی ایم ایف
ہے ہی اس لیے کہ جب ملک لیس ڈیولپڈ کنٹریز خاص طور پہ جب یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, بیلنس آف پیمنٹس کا خراب ہو جاتا ہے کہ امپورٹ زیادہ ہو گئی, ایکسپورٹ کم ہو, اس رفتار سے نہیں بڑھی, اور اپنی امپورٹ کو فائنانس کرنے کے لیے خاص طور پہ جو اسینشیل کموڈیٹیز ہیں تو وہ آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ چلیں آپ یہ خرید لیجیے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دوران آپ ریفارمز کر لیجئے, آپ اپنے ٹیکسیشن کو ٹھیک کر لیجئے, آپ اپنی انڈسٹری کو ٹھیک کر لیجئے, اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی انکریز کیجئے. یہی وہ بات ہے, آپ نے مفتاح صاحب کی اور ان کی بھی مصدق صاحب کی بات سنی ہوگی کہ they want to tax and create some sort of disincentives for real estate businesses so that money starts going into the real sectors of economy, جو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگریکلچر پہ زیادہ پیسے ڈالیں گے, کیونکہ ایگریکلچر کی دو چیزیں ہیں, ایک تو ایگریکلچر کی پرفارمنس, ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک کی اکنامک گروتھ کے اندر بھی کنٹریبیوشن ان کی اچھی رہی ہے, اور ہم ہیں بھی پرائمریلی اگریرین ایک ٹینڈنٹ, اور یہ 30 to 40% لوگوں کو جاب دیتا ہے. سو دیر از اے جاب پوٹینشیل ان دی ایگریکلچر سیکٹر, اینڈ پلس یہ اس مشکل ترین صورتحال میں اف یو کین اویڈ اور مینج فوڈ کرائسس, پاکستان ول بی سیف. سو یہ تو جو جہاں پہ ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, وہ میں اگر موٹے لفظوں میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ جو اکنامک ریفارمس ہمیں چاہیے, ہمیں اپنی انڈسٹری کو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی صرف ایک آپ کے پاس انڈسٹری ایسی بالکل ابھی وہ بڈنگ ہے, بالکل سٹارٹ ہے, دیٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے آپ کے پاس. انہوں نے لڑکے لڑکیوں نے آپ کو تقریباً 2 بلین کے قریب ڈالرز کما کے دے دیے اسی طریقے سے, اور 199 کنٹریز میں انہوں نے ایکسپورٹ کی اپنی سروسز کی. سو آپ کو اس کو انیبل کرنا ہے, اس کو مزید شاید بڑھانا ہے, اور اس طرح کی اور آپ کو نیگوسیشنز کرنی ہے اپنے, جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو بزنس والوں کے ساتھ, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, ایگریکلچر کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یو ہیو ٹو انڈسٹریلائز یور ایگریکلچر ایز ویل. دنیا نے ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر کے, خاص طور پہ کچھ ایسے ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنیکس کے تھرو اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے کہ لیس ان پٹ کے ساتھ زیادہ آؤٹ پٹ انہوں نے لینا شروع کیا ہے. ہمیں پاکستان میں اس کی گنجائش بھی موجود ہے, اور بینکس کو بھی اس نیگوسیشن میں بینکس کو بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے. اس کی میں آپ کو وجہ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا کریڈٹ ڈسبرس ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کے تھرو, اس کا 80% جو ہے وہ 17 میجر کارپوریشنز کے پاس جاتا ہے. ایگریکلچر میں 4% کے قریب جاتا ہے, لیکن یہ بھی اس ایگریکلچر کے پاس جاتا ہے جو ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے, جو ریئل ایگریکلچر سیکٹر جو آپ کو گیہوں بنا کے گندم دیتا ہے, جو مکئی دیتا ہے, جوار باجرہ آپ کو دیتا ہے, اس طرف ان کی توجہ کم ہے. سو یو ہیو ٹو ری نیگوشیٹ ود دی بینکنگ سیکٹر, you have to renegotiate with the industrialists and politicians, تاکہ آپ کی بار بار اس کرائسس میں نہ جائیں. لیکن پاکستان کی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل سکتا ہے, اگر اور اپنی سچویشن اتنی بہتر کر سکتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے اگر سپورٹ چاہیے بھی ہو تو زیادہ کنسیشن کے ساتھ ان کو وہ سپورٹ مل سکتی ہے. This is what I believe in. جی اوکے زبیر صاحب, سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہو, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا پاکستان, بچا لیں گے ہم؟ جو جولائی میں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جولائی کے مہینے تک جو ڈالر ہے وہ 300 کراس کر جائے گا, اس کے بعد اگر نہ سنبھالا جا سکا تو یہ ہو جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا یا ہو جائے؟ دیکھیے, ادر تھنگز بینگ ایکول, اگر کوئی میجر کرائسس گلوبل نہیں آتا تو پھر تو آپ کو آئی ایم ایف سے, مڈل ایسٹ سے, چائنا سے جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں, آپ امیڈیٹ ڈیفالٹ سے تو بچ جائیں گے. لیکن بہرحال آپ کی اکانومی کے اندر سپریشن آئے گا. ڈیفالٹ آپ نہیں کریں گے, آپ کا زندگی چلتی رہے گی, لیکن اس پیٹرن پہ نہیں چل سکتی جس پیٹرن پہ ہم جس کے عادی ہوئے, جس کی ہماری ایلیٹ آتی ہے, اور جو ہم ویسٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ریسورسز کو, اور جو چند سیکٹرز بہت زیادہ پیسہ موپ اپ کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. This is what I can show. The era of windfall dollars, petro dollars, مختلف وہ آنے کا دور اب ختم ہو گیا. Now you have to really rethink about your economic situation. You have to really rethink کہ آپ کی انڈسٹری, آپ کی ایگریکلچر, پبلک فائنانس, آپ کا پرائیویٹ فائنانس, آپ کی انویسٹمنٹس,
یہ کس طریقے سے ٹھیک ہو, آپ کا ٹیکسیشن سسٹم کیسا ہو کہ وہ انکریج کرے انٹرپرینورشپ کو, وہ انکریج کرے کیپٹل ایکومولیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ان دی پرائیویٹ سیکٹر. کیسے گورنمنٹ کی پالیسی, جس میں اس بجٹ میں ویسے انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے پاس انڈسٹریل پالیسی ہونا, کیونکہ انڈسٹریل پالیسی ایک ایسا فریم ورک ہوتا ہے جو آپ کو یہ کوآرڈینیشن کے سارے میکینزمز دیتا ہے کہ ہم نے اس سیکٹر میں گرو کرنا ہے, اس سیکٹر میں ہم نے فائنانس زیادہ انکریز کرنا ہے, یا اس طرح کے گریجویٹس ہم نے پیدا کرنے ہیں, اس طرح کے ٹیکس انسینٹیوز ہم نے دینے ہیں, اس طرح سے ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کرنی ہے یا امپورٹ فیسیلیٹیشن, جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن جسے کہتے ہیں, وہ کرنی ہے, تاکہ آپ کی اسٹیٹ مشینری, آپ کا فائنانس, آپ کا ایجوکیشن سیکٹر, آپ کی جو ٹیکنالوجی کی فرمز ہیں, وہ ساری مل کے ایک خاص طریقے سے آپریٹ کریں. پاکستان کے اندر 60s کے بعد کبھی بھی سیریس انداز میں انڈسٹریل پالیسی کو نہیں سمجھا گیا. اس کے اوپر انڈسٹریل پالیسی کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا اور ایک خاص ڈائریکشن میں اپنے ریسورسز کو موو کرنا, میرے خیال میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہاں سے پاکستان کا فیوچر, پاکستان, یہ میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم کی بات کر رہا ہوں, امیڈیٹلی پاکستان, میرا خیال ہے, میرا امپریشن یہ ہے, اور اگر میں خامخواہ کا وہ آپٹیمسٹ نہیں ہوں, میرے خیال میں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا پرووائڈیڈ کہ ہمیں کوئی میجر اپیول دنیا میں نہ آئے, اور پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں چلا جاتا ہے اور سکسیزفلی اس کو مینیج کر لیتا ہے, آسٹیرٹی کو مینیج کر لیتا ہے, وتھ سم گروتھ مینیج کر لیتا ہے, تو تھنگس کین بی ان اے گڈ شیپ. بٹ دس ڈز ناٹ مین دیٹ دا پرابلم آف, اور جو آپ سمجھ لیں کہ ڈیموکریسیز سوڈ نہیں ہٹ جائے گی, وہ رہے گی تب جب تک ہم اپنی اکانومی کو ریفارم نہیں کرتے. انڈیا نے بہت سارے ریفارمس کی, بنگلہ دیش نے بہت سارے ریفارمس کی ہیں. انڈیا از انڈیا بیکاز دے ہیو ریئلی ریفارم دیئر ٹیکسیشن اسٹرکچرز, جو ان کے جنرل سیلز ٹیکس کا ہے. دے ہیو میسively ایکسپینڈیڈ دیئر سوشل پروٹیکشن میکینزمس. انہوں نے اس طرح کی بہت سی ریفارمس کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بہت سے سیکٹرز جو کمپیٹیٹو تھے وہ انٹرنیشنلائز ہوئے, گلوبلائز ہوئے, اور انہوں نے کچھ اپنے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. جیسے انڈیا نے, بنگلہ دیش نے گارمنٹ سیکٹر کو کیا اور ہم سے مارکیٹ شیئر بھی لیا, بلکہ پاکستان کے انویسٹرز وہاں پہ گئے, ان کا بھی کافی رول ہے, پاکستان کے لوگوں کا بھی. انڈیا نے بھی اپنے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو, انہوں نے لیڈنگ سیکٹرز اپنے آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کے اوپر نظر بھی رکھی اور اپنے ٹیکسیشن کو بہتر کیا. کیونکہ انڈیا کے پرابلمس ہیں, انڈیا نے بہت پچھلے 10-12 سال میں بہت جابس نہیں کریٹ کی, لیکن اپنے سوشل پروٹیکشن کے میکینزم کو ایکسپینڈ کیا ہے. تو اور انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کے لیے امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو بہت سنجیدہ انداز میں اس کو سمجھا جائے, اور اس کے لیے آپ کو جس کو یہ مختلف لفظوں میں کہتے ہیں مساق معیشت, یا اس طرح کی جو سیاستدان جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ ایگری کریں کہ یہ 4 گھوڑے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, یہ 8 گھوڑے ہوں گے جو ہماری اکانومی کی اس بگی کو کھینچیں گے. تو ذرا شور نہیں مچائیے, اس کو انریچ ہونے دیجیے, اور اس کے پھر ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دیجیے کہ آپ ٹیکسیشن اس طریقے سے ان کو ٹیکس کریں گے, ان میکینزم سے آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, بینکنگ چینل سے, سوشل پروٹیکشن سے, وغیرہ وغیرہ, جس سے آپ کی اکانومی ایک نئی ڈگر پہ چل پڑے گی. تو مختصر الفاظ میں تو یہ ٹھیک. زبیر صاحب, بڑی تفصیل سے جو ہے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. آخری سوال, کہا جاتا ہے کہ رشیا سے آئل لینے اور سستا تیل اور گیس لینے کی بڑی بات ہوئی ان دنوں, اس کے بعد سے کہ جب عمران خان وہاں پہ وزٹ کیا اس کے بعد. لیکن کیا ہم عمران خان نے وہاں پر بات کی, نہیں کی, بات کی, صرف کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا, غلط کہتے رہے کہ اگریمنٹ ہوا, وٹ ایور, جو بھی, یہ تو سب ایک اپنی جگہ پر ہے, سیاست تو چل رہی ہے اس میں. لیکن اس کا ایک بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان رشیا سے تیل اور گیس سستا لے سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ریفائنری چاہیے ہوتی, اس کے لیے آپ کو بہت ساری ایسی فیسلٹیز چاہیے ہوں گی کہ آپ ان سے جب لیں گے تو کیسے لیں گے, آپ کے پاس یہ سہولیات ہیں, اور پھر یہ بھی کہ کیا آپ کے پاس اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اچھا, تو اگر ہم اس پہ مثال دیتے ہیں انڈیا کی, تو انڈیا سے تو کتنے ڈیکیڈز گزر گئے ان کو یہ کرتے ہوئے, اور جب انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت رشیا نے سپورٹ کیا تھا اور انڈیا میں ریفائنری لگی, اور پھر اس کے بعد بہت ساری ایسے سٹیپس لیے گئے, پھر وہ اس سے تیل لینے کے قابل ہوئے. آپ اس کے بارے میں کیا تفصیل, میں تو زیادہ نہیں جانتی, لیکن یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ
بالکل صرف اس کے اوپر یہ ایک سمپل سا کامنٹ کر دیتے ہیں بھائی لینا چاہیے کیوں نہیں لے رہے, لیکن کیا ہم اتنی ایزیلی یہ کر سکتے ہیں کام؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایتھیکلی میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے, کیونکہ رشیا از این اگریسر. انہوں نے یوکرین کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ان کے اوپر سینکشنز ہیں. ہمیں اس سویلائزڈ ورلڈ کے ساتھ رہنا چاہیے جو رشیا کی اس ایگریشن کے خلاف ہے. اس وقت یہ موقع ہے کہ آپ یورپین یونین کے ساتھ, یو ایس کے ساتھ یہ آپ بات کر سکتے ہیں, ایک آپ ونڈو اوپن کیجئے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیجئے کہ وہ پریفرینشیل ایکسیس پاکستان کو دیں شمسی توانائی کی یا آلٹرنیٹ انرجی کی, آپ کو ونڈوز آپ کے لیے اوپن کریں. اس وقت وہ کریں گے آپ کے لیے. لیکن میں ابھی تک پاکستان کی پالیسی ساز اداروں میں نے یہ بحث نہیں سنی کہ رشیا کے سے ہم ایک ایتھیکل بنیادوں پہ ہم نہ لیں, لیکن ہم یورپین یونین اینڈ یو ایس سے ہم ضرور یہ کہیں کہ آپ ہمیں آلٹرنیٹ انرجی سورسز کا بندوبست کرنے میں ہماری مدد کیجیے, ہمارے انویسٹ کیجیے, شارٹ ٹرم میں بھی کیجیے, لانگ ٹرم. دس از دی پوائنٹ ویئر وی ریئلی ہیو ٹو گیئر اپ آور ہارسز کہ ہم ان کے ساتھ آلٹرنیٹ انرجی کی بات کریں کہ اتنا شارٹ فال آ رہا ہے اور یہ ہم اس طریقے سے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ ہمیں یہ چیزیں پریفرینشیل ایکسیس دیجیے یا ڈیفرڈ پیمنٹس پہ دیجیے. جیسے دوسرے ایک تو ریفائنری والی بات بھی کرینے قیاس ہے, لیکن اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ وہ لوگ زیادہ ٹریڈ کر رہے ہیں. میرا امپریشن یہ ہے کہ ان سے آئل لے رہے ہیں جو ان کے ساتھ آلریڈی ٹریڈ ریلیشنز ان کے تھے, ان کے پاس روبل تھے, تو آپ ان کے سے کیش میں روبل سے لے سکتے ہیں چیزیں. آپ ڈالرز ان کے پاس نہیں لے سکتے, نہ وہ شاید ڈالرز میں ٹریڈ کریں, وہ گولڈ میں کرتے ہیں, روبلز میں کرتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا کے جتنے بھی یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ جب جرنلسٹ نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا کوئی جواب بہت انکریجنگ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا تھا کہ شاید پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے یا ایٹ لیسٹ آپ کر لیجیے, تو آپ رشیا سے نہ لیجیے, آپ انڈیا سے ریفائنڈ آئل جو ہے کچھ پریمیم پے کر کے تو آپ ان سے لے سکتے تھے. لیکن چونکہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ڈیفینس کی ریلیٹڈ جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ شاید ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ایک ونڈو ادھر سے آ سکتی تھی اور اس کے اوپر کوئی سنجیدہ بات بھی نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں رشیا والی جو سٹوری ہے دیٹ از ناٹ ریئلی جس طرح کہا جاتا ہے کہ لے سکتے ہیں کیوں نہیں لیتے, دس از ویری سمپلیفائڈ. جیسے باقی چیزوں میں 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی, اوپر بندہ نیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ اسی طرح کی ایک سٹوری ہے. اینڈ دس از بیسکلی ناٹ ریئلی اے ویری امپریسو سٹوری. اور ایک اچھے پولیٹیشین کو, ایک سنجیدہ جماعت کو, ایک سنجیدہ لوگ جو اس ملک کے افیئرز آف دی اسٹیٹ, امور ریاست سلطنت کو چلانا چاہتے ہیں, ان کو ایسی بات میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے. وہ یہی جو ایک اصل صورتحال ہے. مطلب میں اگر گورنمنٹ کو یہ کہوں تو میرے خیال میں ان کو ڈیولپڈ کنٹریز جو اس الائنس میں ہیں جو یوکرین کو سیو کرنا چاہ رہا ہے, ان سے ان کو آلٹرنیٹ انرجی کی بات کرنی چاہیے, اور ان سے شاید کر بھی رہے ہوں گے انویسٹمنٹس کی بات کریں, کیونکہ یو ایس کے ابھی جو امبیسڈر صاحب آئے ہیں ان کی بزنس کمیونٹی سے ملاقات ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی دے مسٹ ہیو اسپوکن اباؤٹ دس تھنگ. لیکن اس کو گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اٹھانا چاہیے کہ آپ آلٹرنیٹ انرجی, جیسے پورا یورپ شفٹ کر رہا ہے, آلٹرنیٹ انرجی پہ شفٹ کر رہا ہے. پاکستان بھی انہوں نے بھی آئل کے اوپر جو بجٹ میں پیسے بڑھائے ہیں ایڈیبل آئل کی لوکل پروڈکشن کے لیے, تاکہ کچھ امپورٹ سبسٹیوشنوں میں پام آئل نہ لینا پڑے, لوکل ہمارے پاس آئل جو ہیں وہ موجود ہوں. تو یہ وہی آئلس ہیں جو آپ بایو کیمیکل پروسیسز کے تھرو آپ ان کو فیول کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. سو پاکستان شوڈ ٹرائی ٹو اوپن ونڈو آف نیگوسیشنز with EU and US for alternate energy sources, کہ ہم رشیا سے آئل تو اتنا لے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں لے رہے, but we want to have alternate energy sources so that we can compensate, اور ہم اس سے ہماری اکنامک ریسٹرکچرنگ بھی ہوگی, ہماری لوڈ شیڈنگ کا پرابلم بھی سالو ہونے کی. سو وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دی باکس. رشیا والا تو مجھے مورلی بھی اور اکنامکس کی سینس میں بھی ڈز ناٹ میک ریلی سینس فار پاکستان. فار انڈیا اٹ میک سینس بیکاز دے ہیو بین ٹریڈنگ پارٹنر اینڈ دے ہیو روبلز, دے کین ڈو اٹ. اور ان کی فارن پالیسی کے جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے اس میں بھی انڈیا کی اسٹینڈنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. دے آر گوئنگ ٹو بی $5 trillion economy in the next 5 years and they have a huge potential of growth. پاکستان 370 بلین کے قریب 370 بلین کے قریب اکانومی ہے,
اور وہ بھی یہ کرنٹ پرائسز کی میں فگر آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ جو 13-14% انفلیشنری پریشر ہے اس نے بھی اکانومی کو بڑا کر کے آپ کو دکھایا ہے. جب آپ کانسٹنٹ پرائسز پہ جائیں گے تو شاید ہماری گروتھ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ریئل جو گڈز اینڈ سروسز کریٹ ہوئی ہوگی وہ اس سے کم ہوگی. یہ ان کی پرائسز ہیں جو انکریز ہوئی ہیں, تو یہ اس وجہ سے آپ کو یہ 6% گروتھ بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ایکچولی شاید اتنی گڈز اینڈ سروسز نہیں, کیونکہ آپ کو شارٹیجز بھی نظر آ رہی ہیں. سو یو ہیو ٹو بی کریٹو ان دا سینس کہ آپ رشیا کی طرف بھاگنے سے پہلے بہت سے اور ایونیوز ہیں اور جو آپ کو بہت سسٹینیبل گروتھ ماڈل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری کو ریسٹرکچر کر سکتے ہیں, آپ کو اپنے کنزمپشن پیٹرنس بھی ایڈجسٹ کرنے ہیں. So if I have to operate, I will first try to negotiate with US and EU, and Russia میرے لیے بہت low road to growth ہوگا. Thank you. ٹھیک, زبیر صاحب آخری سوال تھا میرا, لیکن کامنٹ آپ کا چاہوں گی, کبھی کسی حکومت نے آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں. مجھے پتا ہے اس کا جواب, لیکن آپ بتا دیں. نہیں, مجھے کانٹیکٹ تو میرا رہا کچھ لوگوں کے ساتھ اور ہم نے کوشش بھی کی. مطلب ظاہر ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئی واز پارٹ آف منسٹری آف کامرس, تو بلکہ ہم نے اس وقت ہم نے کوشش جو جب گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے تھے تو یہ جو پاکستان کا ٹریڈ پالیسی فریم ورک ہے جو اب یہ 3 ایئرس کا بناتے ہیں, پہلے یہ ایئرلی کرتے تھے. ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم نے ٹریڈ پالیسی بجائے کہ دفتر میں بیٹھ کے منسٹری آف کامرس میں بنے, we should go reach out to chambers of commerce and industry and ask them that what kind of trade policy they want. ان کے مختلف سیکٹر سے پھر لوگ آتے تھے, بات کرتے تھے, انڈسٹری سے بھی لوگ آتے تھے, تو we prepared a policy document for the government. اور گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جب آپ بے شک چھوٹے سے کاغذ پہ بھی ان کو پرپوزل لے کے بھیجیں تو جو بیوروکریسی کا سیٹ اپ ہے یہ اس کو کنسیڈر ضرور کرتا ہے. They may say کہ this is not relevant, but they do consider it. پاکستان کی بہت سی برائیاں ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس سسٹم میں ایک اچھائی ہے کہ ہر کاغذ اس کو ڈائری نمبر لگ جاتا ہے, that is considered, that ایک سیریس تھاٹ اس کو دیتے ہیں. تو اس کے مطابق پھر انہوں نے اس میں چینجز بھی کی تھی ٹریڈ پالیسی میں. اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی سے میرا کانٹیکٹ رہا, لیکن میرا چونکہ پالیٹکس میں پوچھنے کا مطلب یہ تھا جو آپ بات کر رہے ہیں تو ایسا تو ہوتا رہتا ہے, لیکن جس طریقے سے ملک کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, جو آپ کو ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں, جو آپ کو سجیشن دے سکتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ لے کر آپ ان کے ساتھ کام کر کے ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں, ملک کو مشکل سے نکال سکتے. تو عام طور پر ہمارے یہاں پر ایسا کوئی رواج ہے نہیں. تو بس اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے. اس طرح کی چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں, میں اپنا تو نہیں کہہ سکتا, تو آپ کی ذرا نوازی اب اس طرح میرے متعلق بات کر رہی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو پالیسی کو سمجھتے ہیں, اس کو بات کر سکتے ہیں, سیریس ریسرچ کرتے ہیں, ان کو گورنمنٹ کے ساتھ خود بھی زیادہ انگیج ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی پل فورسز بھی کام کرتی ہیں, لیکن ایکڈیمیا کو بھی تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. ویسٹ میں ایکڈیمیا بہت پرو ایکٹیو ہوتا ہے, ریئل ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایکڈیمیا ہمارے پاکستان میں یہ ہوا کہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ ریلیونٹ پالیسی ریسرچ کم جنریٹ کرتے ہیں. ڈیٹا بھی وہ کلیکٹ نہیں ہوتا جو آپ کو پالیسی ڈیسیژن میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکے, لیٹ آتا ہے. تو تھوڑا سا ریسرچ باڈیز کو, تھنکنگ مائنڈس کو بھی پرو ایکٹیولی گورنمنٹ کے ساتھ اس طریقے سے انگیج ہونا چاہیے کہ دے ٹرائی ٹو گیو دم سم سارٹ آف سولوشن, ایٹ لیسٹ سم انسائٹ. Thank you very much. Thank you so much for your precious time. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.